حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، یعنی مجھے کافی پریشانیاں ہوئی، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے، یعنی میں جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میرا خاتمہ یعنی میری موت ایمان پر نہیں ہوئی۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر معطر میرے اور عذاب کے درمیان آ گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے۔ میں نے اسی طرح جوابات دے دیے، الحمدللہ مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ میں نے اس بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے پر معمور کیا گیا ہے، تیری مدد کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں جہاں درود پاک پڑھنے کی زبردست فضیلت ہے، بہت زبردست فضیلت ہے، کہ اللہ پاک کی کرو رحمت کہ جو درود پاک پڑھتا ہے دنیا میں بھی یہ درود پاک اس کے کام آئے گا، اور آخرت میں بھی درود پاک اس کے کام آئے گا۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ مصیبتوں سے نجات درود پاک پڑھنے میں ہے، درد اور غم کا علاج درود پاک پڑھنے میں ہے۔ الحمدللہ درود پاک کی کثرت اللہ پاک آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے کہ درود پاک پڑھنا یہ عشق رسول بڑھاتا ہے، درود پاک پڑھنا یہ روحانیت لاتا ہے، درود پاک پڑھنا یہ اللہ پاک کا قرب عطا فرماتا ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ قلب کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بناتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے سوچ پاکیزہ بنتی ہے۔ جب جب موقع ملے، بلکہ موقع ملے کیا، سچی بات تو یہ ہے کہ موقع ہی موقع ہے۔ سانسیں ہیں تو موقع ہے، جب سانسیں ختم تو موقع ختم۔ جب تک سانس ہے نا وقت ہے، جب تک یہ وقت ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے بات کرنے کے بجائے فضول قسم کی بیکار باتیں کرنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور بچے ان باتوں سے کل قیامت کے دن قبر میں ہمیں پھنسوا سکتی ہیں۔ جیسے کبھی آپ کو شروع میں نے واقعہ سنایا کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے، زبان کی لغزش کی وجہ سے، زبان کا فضول استعمال، غیر ضروری استعمال کی وجہ سے کیفیت یہ ہو گئی کہ قبر کے سوالات کے جوابات ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ کیفیت تو درود پاک کا صدقہ تھا جو بچت ہو، تو یہ زبان یہ پھنسا دیتی ہے۔ خیر اللہ کریم ہم سب کو زبان کی آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں ایک آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، تو دوست بڑی گہری دوستی، بڑی گہری پکی دوستی ہے، میں بولتا میرا پکا دوست ہے، ایسا پکا دوست، ہر طرح سے دکھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی، اور بڑا مطلب اس کو کہتے ہیں نا ایک بڑی ہی زبردست باؤنڈنگ تھی دونوں کی۔ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نعمان، اس کو ان کی دوستی بڑی کھٹکتی تھی۔ حدیث یاد کر لیں، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔
اب ان دونوں کے درمیان جو بانڈنگ تھی، دوستی تھی، یارانہ تھا، دوستانہ تھا، اب یہ محبت کھٹکی کسی کے آنکھ میں، اور اس نے کہا کہ میں ان دونوں کے درمیان جدائی ڈلواؤں گا۔ یہ ناپاک ارادے سے یہ ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور اس دوست کو جا کر کہتا ہے کہ کیا تمہارا وہ جو دوست ہے نا، بڑا عجیب بات، کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے بہتر ہوں، اس دوست سے اعلیٰ ہوں، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرا اسٹیٹس، میرا مقام، میرا مرتبہ۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے، کہاں تم کہاں وہ۔ جب دوست اپنے دوست کی بات سنے، کہا اچھا وہ یوں کہتا ہے؟ کہاں تو کیا غلط کہتا ہے؟ صحیح تو کہہ رہا ہے، صحیح ہے۔ میں، میرے بیوی، میرے بچے سب اگر اس کو قربان ہو جائے نا، تب بھی ہم اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، میرا دوست اتنا بہتر ہے۔ اب یہی موضوع لے کر وہ اپنے اس کے دوسرے دوست کے پاس چلا گیا۔ چلو وہاں تو مس فائر ہو گیا، ہو سکتا ہے یہاں تیر نشانے پر لگ جائے۔ اس نے کہا یار وہ تمہارا جو دوست ہے نا، ہاں وہ یوں بولا، سیم اس کے پاس ایک ہی ٹیبلٹ تھی جو بیچنے گیا۔ اس نے کہا اچھا یوں بول رہا ہے؟ بولو سن، اس کے 10 بچے ہیں، جو اس کا سب سے آخری بچہ ہے نا، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں، میرا دوست کے تو مقام اور مرتبہ ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ یوں کہہ کر اس نے بھی اس کی کچی کر دی، اور یوں وہ دونوں میں لڑائی ڈلوانے سے محروم ہو گیا، اور دونوں کی بانڈنگ پکی رہی۔ یہ جو آیا تھا نا، جو دونوں کے بیچ میں جھگڑا کروانے، دوری کروانے کے لیے، اس کا ایک نام ہے، اس کا پرسنل نام تو جیسے کتابوں میں لکھا ہوا جو میں نے بیان کیا، مگر ایسے کا ایک صفاتی نام ہے، وصف ہے، ایک صفاتی نام۔ اس کا صفاتی نام کہتے ہیں چغل خور۔ کیا کہتے ہیں؟ چغل خور۔ ایسے کو کہتے ہیں چغل خور، جو یہاں کی وہاں لگاتا ہے، وہاں کی یہاں لگاتا ہے، پھر یہاں کی وہاں لگاتا ہے، پھر وہاں کی یہاں لگاتا ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، چغل خور، آپس میں لڑائیاں ڈلوانا۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، بادشاہ نے اس شخص کے ساتھ ناگواری کا مظاہرہ کیا، یعنی اس کا آنا بادشاہ کو اچھا نہیں لگا، اور بادشاہ نے اسے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے میرے خلاف فلاں فلاں سے اس طرح بات کی ہے۔ اسے جواب دیا بادشاہ سلامت، میں نے ایسی کوئی بات آپ کے بارے میں نہیں، میں نے ایسی کوئی بات آپ کے بارے میں نہیں کی۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو بڑا سچا آدمی ہے۔ یعنی کتنا اس بادشاہ کو اس پر اعتماد تھا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ جس نے مجھے بتایا ہے وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، وہ تو سچا آدمی ہے۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغل خور ہے، وہ تو چگلی کھانے والا ہے، اور چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے جب امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سنی تو بادشاہ خاموش ہو گیا، اور اس شخص کو کہا جا سلامتی کے ساتھ چلا جا، اس کو فارغ کر دیا۔ یعنی بادشاہ سمجھ گیا کہ جو مجھے اطلاع ملی تھی وہ اطلاع مجھے درست نہیں ملی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے موضوع کو تو آپ سمجھ گئے ہو گئے، آج ہم نے پکڑ کرنی ہے اس چغل خور کی۔ اب اللہ نہ کرے ہم میں سے بھی کوئی ہو سکے، یعنی چغل خور کے یقین مانے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، چغل خور کا کوئی سنگ نہیں نکلتا، چغل خور سنگ والا نہیں، چغل خور 3 کانوں والا بھی نہیں، چغل خور 3 آنکھوں والا بھی نہیں، اس کی 2 کی جگہ 4 نتھڑے بھی نہیں ہوتے۔ یہ ہماری طرح کا ہوتا ہے، جیسے ہم میں سے بھی کوئی چغل خور ہو سکتا، ہمارے گھر میں کوئی چغل خور ہو سکتا، بیٹی چغل خور ہو سکتی،
بیٹا چغل خور ہو سکتا ہے، بھائی چغل خور ہو سکتا ہے، گھر کے دیگر افراد میں سے کوئی چغل خور ہو سکتا ہے، 4 دوست ہیں ان میں ایک چغل خور ہو سکتا ہے، یہ چغل خور کہیں سے بھی نکل سکتا ہے، آپ کے آس پاس پڑوسی آپ کا چغل خور ہو سکتا ہے، دیگر گھر کے اندر اتنے سارے ممبر ہوتے ہیں، کوئی چغل خور ہو سکتا ہے جو آپ کی آپس میں لڑائیاں پیدا کروائے گا، جدائیاں پیدا کروائے گا۔ یعنی اتنی سی بات آپ یاد کر لیں، جو شخص آپ کے پاس آ کر کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے نا، جو شخص آپ کے پاس آ کر کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ آپ کے بات کسی اور سے بھی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ اتنی موٹی بات یاد ہے۔ ایک شخص آپ کو آ کر کہتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، اچھا ہماری طبیعت کیا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، ہماری طبیعت ہی بڑی عجیب ہے۔ اگر کوئی آ کر ہم سے کہہ دے کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ بول رہا ہے، فلاں تمہارے بارے میں یہ بول رہا ہے، فلاں تمہارے بارے میں یہ بول رہا ہے، ہمیں اتنا میٹھا لگتا ہے یہ آدمی، اتنا میٹھا لگتا ہے، یقین مانے رسگلہ بھی کیا میٹھا ہوتا ہوگا جو یہ میٹھا لگتا ہے، باپ رے باپ، مگر یہ میٹھا نہیں ہے، یعنی یہ وہ میٹھا نہیں ہے، یہ میٹھا لگ رہا ہے مگر یہ ہے میٹھا زہر، جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آپس کے تعلقات کو برباد کر رہا ہے۔ آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں وہ یہ کہتا ہے، اتنی سی بات اگر آپ یاد کر لو نا، میری یقین مانے اتنے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، یاد کر لیں آج۔ کوئی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، نیگیٹو بات نا، نیگیٹو ہوگی کہ اس نے کہی ہے یار کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ فلاں ہے، کوئی بھی ایسی بات آ کر کرتا ہے، تو آپ کا ایک ورڈ یاد کر لیں آج۔ آپ کے پاس اس کا کوئی شرعی ثبوت؟ کیا جملہ؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ یہ جملہ دہرا لیں، کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ پھر دہرائیں، ناظرین آپ بھی دہرائیں، کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ یعنی آپ جو مجھے بات کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ کہ یار میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہو بھیا، آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے آپ سر آنکھوں پر، سر ہوتا ہے عموماً آنکھوں پر ہے، خالی خالی لوگ باتیں کرتے ہیں جناب سر آنکھوں پر، سر ہوتا ہی آنکھوں پر ہے، سر آنکھ سے نیچے ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس سے یہ جملہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں آپ سر آنکھوں پر، بھئی سر آنکھوں پر نہیں ہے، اس آدمی کو پہچانو اور اس کو پوچھو آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے جو آپ میرے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس سے یہ بات کہیے۔ یقین مانے 99% باتیں وہی ختم ہو جائیں گی۔ نہیں مجھے فلاں نے کہا ہے، یہ شرعی ثبوت کہاں سے ہو گیا؟ اور دوسری بات جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، جو یہ آدمی اگر بات کر رہا ہے نا، وہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے آپ اس بات سے سمجھیے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ ایک شخص نے، غور کیجئے گا، ایک شخص نے کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں ان کے دوست کی کچھ نیگیٹو باتیں بتائیں، یہی اسی طرح کی باتیں بتائیں۔ اب انہوں نے جو ارشاد فرمایا نا، اس کو یاد کر لیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ ارشاد فرمایا، یہ باتیں یاد کر لیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تم میرے پاس 3 برائیاں لے کر آئے، کتنی؟ 3 برائیاں لے کر آئے ہو تم میرے پاس۔ نمبر 1، مجھے میرے اسلامی بھائی سے نفرت دلائی۔ یہ سارے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سنے، کوئی کسی کے بارے میں نفرت دلا رہا ہے، کسی کے مطلب کوئی بات کرتا ہے، دماغ میں ایک بات پھنس جاتی ہے، آپ بولے اب پھنس کیسے کی؟ بزرگ فرماتے تم نے میرے اسلامی بھائی کے بارے میں میرے دل میں نفرت پیدا کی۔ نمبر 1، اس وجہ سے میرے دل کو تشویش میں مشغول کر دیا، اب مجھے اس کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو گئے۔ بھئی انسان ہے نا، آپ ٹھیک ہے اس کی بات کو نظر انداز کر دیں گے، اس کی بات یقین نہیں کریں گے، آپ اس کو واپس بھی بھیج دیں گے، مگر یقین مانے ایسا شخص آ کر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا نیگیٹو بیج بو کر چلا جاتا، لمان والحفیظ، زندگی مشکل کر دیتا ہے، یہ آدمی مشکل کر دیتا ہے۔ وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ ہم اس کو بالکل ریفیوز کر دیں گے، مگر دل میں رہ جائے گا یار
موڈ خراب ہو جائے گا آپ کا. وہ چلا تو جائے گا, آپ اس کو بھیج تو دیں گے, آپ اس کے سامنے یقین بھی نہیں کریں گے, وہ یقین کرنا بھی نہیں ہے, مگر ایسے ہی دل میں وسوسہ بیٹھ جائے گا کا اندیشہ رہتا ہے. جب وہ سامنے آئے گا تو آپ کو ایسا ہی وسوسہ آئے گا, یار پتہ نہیں سے بات ایسی کی تھی کہ نہیں کی تھی, نہیں کی ہوگی, وہ کی ہوگی تو انسان ہے نا. تیسری بات, اپنے امین نفس پر تہمت لگا, یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا مگر تم تو پیٹ کے ہلکے نکلے یار. اب سوچئے یہ آدمی کتنا پیٹ کا ہلکا ہوتا. اگر فار ایگزامپل کسی نے ایسی بات کہی بھی تھی آپ کے بارے میں, ارے اس کو ضرورت کیا تھی آپ تک پہنچانے کی؟ اس کو نہیں پتا تھا اگر میں اس تک بات پہنچاؤں گا تو اس کے دل میں اس کے نفرت پیدا ہوگی, دوری پیدا ہوگی. ہاں کوئی صحیح وجہ ہو کہ وہ ایسا نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ کو, کوئی ایسی اللہ نہ کرے ایسی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ پہنچانا چاہتا ہے, اب وہ اس کی چغلی نہیں کر رہا, وہ آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے آپ کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے, آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے, یا خدا نہ خواستہ کو لوٹنے کا, قتل کا, کوئی اغوا کا کوئی سب پروگرام بن رہا ہے, میں سن کر آیا ہوں, مجھے پتا ہے. ایسی کوئی واضح وجہ ہونی چاہیے, ادروائز نہیں ہے. فون کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے, فون کر کے ایک دوسرے کی چگلیاں کھائیں گے, رات مطلب مصیبت پڑی ہوئی ہے, گھروں کے اندر مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. نہ زبان غیبت سے بچتی ہے, نہ چگلی سے بچتی ہے, نہ تہمت سے بچتی ہے, نہ بہتان سے. سوچتے ہی نہیں ہے یار, آپ سمجھ رہے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہے میں کر کیا رہا ہوں. یہ اسلام, یہ جو عورتیں ہوتی ہیں میں کیا ان کو بولوں, سوچتی نہیں ہے کر کیا رہے. زبان بولتے ہوئے سوچتی نہیں ہے کہ یہ قیامت کے دن میں اس بات کا جواب کیسے دوں گا یا کیسے دوں گی. اگر وہ بات سچ ہے تو غیبت جھوٹ ہے, تہمت و بہتان. میں ایک پڑھ رہا تھا, یقین مانے یہ میں نے ایک بات پڑھی, پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے, مگر اس موضوع کو تیار کرتے میں نے اس بات کو دوبارہ پڑھا, مجھے اس بات میں اتنی حقیقت اور اتنی سچائی نظر آئی. آپ سوچئے یہ حساس لوگ ہیں نا جو غیبت سے ڈرتے ہیں, چگلی سے ڈرتے ہیں, تہمت سے ڈرتے ہیں, اور اس طرح کی گفتگو سے ان کو بڑی وحشت ہوتی ہے. بات سمجھ رہے, کچھ لوگوں کو لذت ملتی ہے, مگر رب کا رحمت, رب کی رحمت ایسوں پر بھی ہوتی ہے, یعنی ایسے بھی جن پر رب کی ایسی رحمت ہے جنہیں اس مضمون میں وحشت ہوتی ہے. جب اس طرح کی کوئی بات سامنے ہوتی ہے نا, گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, یقین مانے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اب ہوگا کیا, یہ تو شروع ہو گیا ہے. حضرت سیدنا منصور بن زازان فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم, کیا کہتے ہیں, اللہ پاک کی قسم, میرے پاس عموماً جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ جب تک چلا نہ جائے میں گویا اس کے ساتھ حالت جہاد میں ہوتا ہوں. کس حالت میں ہوتا ہوں؟ حالت جہاد میں ہوتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے میرے دوست سے متنفر کرنے یعنی نفرت دلانے سے باز نہیں رہتا, یا میری غیبت کرنے والوں کی غیبتیں مجھ تک پہنچا کر مجھے تشویش میں ڈالتا اور آزمائش میں مبتلا کرتا. اب ایسا شخص جو میرے سامنے بیٹھا, اب سوچئے آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو غیبت سے بڑا گھبراتا ہو, یار غیبت کان میں نہیں آنی چاہیے, چگلی کان میں نہیں آنی چاہیے, تہمت کان میں نہیں آنی چاہیے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چگلی میرے کان میں نہیں آنی چاہیے. خود اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے خوش نصیب انسان, اور اس کی تباہی کو جانتا ہے, اس کے عذاب کو جانتا ہے, اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا اس کو ادراک ہے. اب ایسے شخص کو جس کو ادراک, اس کو پتہ ہے, علم ہے, اب اس کے سامنے آ کر ایک شخص بیٹھتا ہے, اب گھبراہٹ, یار یہ آیا ہے. میں خود ایک شخص کو جانتا ہوں, آج جو دنیا میں نہیں ہے, اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے, یعنی یقین مانے اس کا بیٹھنا اب سمجھ جائے, یعنی اٹھ کر جاننے کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس نے کسی نے کسی کی غیبتیں کرنی ہے, کسی نے کسی کی برائی بیان کرنی ہے, آپ بھی نہیں جانتے اس کو, میں ہے ہی نہیں, میں جانتا ہوں اس کو, پرانی بات ہے. ارے ایسی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی. اب آدمی آ کر بیٹھتا ہے تو کسی نہ کسی کی برائی کرتا ہے. مارکیٹوں میں کیا ہوتا ہوگا, کاروبار میں کیا ہوتا ہوگا, آفیسز میں کیا ہوتا ہوگا, ذرا غور کرے. اور پھر گھر کے اندر بیٹھو تو وہ ہو, کبھی بیوی شروع ہو جائے گی, تو کبھی ماں شروع ہو جائے گی, تو کبھی بیٹی شروع ہو جائے گی, تو کبھی بیٹا شروع ہو جائے گا, وہ کبھی بتائیے سارے شروع ہو نہ ہو, اگر مرد ہی ایسا ہے تو مرد بیٹھ کر وہ شروع ہو جائے گا.
اور سارے اس کی ہامہ ملا رہے ہو، غم ہلکا کر رہے ہوں گے. ارے غم ہلکا نہیں کر رہے ہو، نامہ یابا میں گناہ بھرا جا رہا ہے. کر کیا رہے ہو؟ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. یاد رکھیں میرے پیارے اسلام بھائیو، حدیث سنیے. بدترین سود مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا ہے، یعنی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، اس کی عزت کو برباد کرنا، اس کی عزت میں ہاتھ ڈالنا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدترین سود ہے. تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، گھر کے گھر برباد کرتے ہیں. کہ چور، ارے زور سے بولو، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور. یہ چغل خور. ایک فارمولا بتاتا ہوں بچنے کا، ایک الارمنگ، ایک انڈیکیٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب بھی آپ کسی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سامنے والا کوئی بھی نیگیٹو ڈسکشن شروع کرتا ہے نا، نیگیٹو سمجھتے منفی برائی کسی کی بھی، یہ سمجھے کہ یہ ایک الارمنگ صورتحال بن گئی. اب یہ بالکل آپ سمجھے توپ کے دانے پر ہے. ابھی فائر ہوا کہ ابھی فائر ہوا کہ ابھی فائر ہوا کہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کرنے کی صحیح وجہ موجود ہو، غلط نیگیٹو بات کرنے کی صحیح وجہ موجود ہو، شرعن وجہ موجود ہو، مصلحت شرعی موجود ہو، ممکن ہے. مگر یقین مانے یہ 99% شاید ایسا ممکن، بہت مشکل ہو جاتا ہے. بات صرف برائے بات کرنی ہے. اچھا اتنی بات کرنی ہے. یہ سب غیبتیں، چگلیاں، تہمتیں، یہ جو الزام تراشیاں، ایک دوسرے کی برائیاں جو کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کر، میں ان سب کی طور پہ مجموعی گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. اچھا پھر جب کوئی بات کرے نا، یار میں اس سے بات کرتا ہوں، نہیں بات نہیں کرنا اس سے. ارے بھائی بات تو کرنے دو. نہیں آپ اس سے بات نہیں کرنا. ساتھ بیٹھ کے بہو کی برائی کر دے تو بولے کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں بہو سے. وہ نہیں بات نہیں کرنا. تو بھائی اللہ کی بندی بات کی کیوں؟ ملازم اپنے ساتھ کولیگ سے بات کرتا ہے، یار سیٹ ایسا ہے، سیٹ یوں کرتا ہے، سیٹ یوں کرتا ہے، ٹھیک ہے میں سیٹ سے. ارے نہیں سیٹ سے بات. بھائی بات کی کیوں آپ نے؟ چور آ کر اپنی بیوی سے پیٹ ہلکا کرتا ہے، بیوی کہتی ہے میں بات کروں، تو بات کرے گی، چل بیٹھی رہے. تو اس سے بیوی سے بات کی کیوں تھی آپ نے؟ ارے بات اگر کرنی نہیں تھی، کوئی سمجھانا نہیں تھا، کوئی اصلاح کرنی نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ نے بات کی کیوں؟ جواب کیا کرے؟ پیٹ ہلکا کرنا. سینے پہ بوجھ تھا. بھائی یہ کون سا بوجھ سینے پہ لے کے بیٹھے ہوئے بھائی؟ مسلمانوں کی برائی کرنے کی کیا لت پڑ گئی ہے؟ مسلمانوں کے عیب بیان کرنے کی کیا گندی عادت پڑ گئی ہے؟ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، یقین مانے بزنس ٹاک ہو رہی تھی وہاں پر. میں ان کی یہ سمجھے بزنس کا حصہ نہیں تھا، مگر وہ آپس میں ڈسکشن مطلب گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اچھا اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ان کو پتہ نہیں کیا سوچی. مجھے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شاید غیبتوں میں پڑا ہوا ہے. میں تو جانتا ہی نہیں آپ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، میرا تصور میں بھی نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ گفتگو بعضوں کے لیے غیبت ہو. ٹھیک ہے آپ دونوں ہو سکتا ہے کہ درست بات کر رہے ہوں، لیکن جو دوسرے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں بات، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مجھے بھی وحشت ہو رہی تھی، یقین مانے وحشت ہو رہی تھی. اور سب نے توبہ کی، میں نے بھی توبہ کی، انہوں نے بھی پھر توبہ کی. میں نے کہا ہاں یار یہ تو باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کو یقین مانے نہ مانے 2-4 منٹ میں نے گفتگو کی، وہ سمجھ گئے کہ ہم غیبتوں میں پڑے ہوئے تھے. اور غیبت کون سی کر رہے تھے؟ جو جائز ہی نہیں، اسی میں پڑے ہوئے تھے. اور بالکل اسٹرائک ہو گیا ان کو، کوئی بحث نہیں کی، کوئی انہوں نے وہ مطلب ایسا ہاتھ پیر 1-2 دفعہ مارے، لیکن سمجھ گئے کہ یار یہ اپنے پڑ گئے غیبتوں میں. پھر میں نے کو غیبت کی تباہی بتائی، غیبت کی بربادی بتائی. بھائی کر کیا رہے ہم لوگ؟ کیا کر لیا؟ کاروبار روپے کا ہوا یا نہیں ہوا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یار اتنی بڑی غیبت ہو کر الغیبت تو اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے. تو اس طرح جو ہمارے پاس آ کر لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس آ کر لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے جو کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ اب اس سے بچنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی بڑا بات کر رہا ہو عمر میں بڑا یا کسی بھی طرح سے بڑا ہو، اور وہ شروع ہو جائے اللہ اب بتائے کیسے. بیٹے کو پتہ ہے غیبت کیا ہے، بیٹے کو پتہ ہے تہمت کیا ہے، بیٹے کو پتہ ہے چغل خوری کیا ہے، بیٹے کو پتہ ہے کہ بہتان کیا ہے. اللہ نہ کرے والد صاحب بھی شروع ہو گئے.
مائی شروع ہو گئی. اب اولاد جائے تو کہاں جائے؟ مدینے. کیا کرے؟ کیسے روکے ان کو؟ روکو تو لڑنا شروع کر دیں گے. تو جنا پتا چلے. بھائی کیوں نہ پتا چلے اس کو یار؟ اگر چھوٹی عمر ہے تو کیا اس کا علم و اس کی معلومات آپ سے بہتر نہیں ہو سکتی؟ ڈیفینیٹ ہو سکتی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے غیبت کی تباہ کاریوں سے بچائے. اللہ پاک آپ کو مجھے چغلی کی تباہ کاریوں سے بچائے، اور ایسے لوگوں کی پہچان اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے جو آ کر آپس میں جدائیاں ڈلواتے ہیں، آپس میں فتنے کرواتے ہیں، آپس میں فساد برپا کرواتے ہیں. اور یہ جو چغل خور ہیں، میں ان سب کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے، اگر آپ جو بھی دیکھ اور سن رہا ہے، چاہے وہ اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہے، فیل ہے فیمیل ہے، جو بھی ہیں، آپ چاہے کہیں سوشل میڈیا پر ہیں، مدنی چینل پر ہیں، یا کوئی اسلام فیضان مدینہ میں، یقین مانیں اگر خدا نہ کہا صحیح عادت آپ کے اندر ہے، یقین مانیں دنیا اور آخرت کی بربادی ہے. اس چغل خور کے بارے میں ایسی ایسی وعیدیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کیوں اپنی قبر و آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے یار؟ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. 3 الفاظ ہیں مصطفیٰ کریم کے، کمال کے الفاظ، 3 الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. نمبر 1 من، نمبر 2 سماتا، نمبر 3 نجا. کتنے لفظ ہیں؟ کہیں من، سماتا، سواد سے ہے سماتا، نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. کمال کی حدیث، کمال کی حدیث. میرا آقا فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلیم بنا کر بھیجا، مختصر سے لفظوں میں بڑے گہرے معنی ہیں میرے آقا کے. میرے آقا کی تو فصاحت و بلاغت کی بات ہی کچھ ہے نا. اعلیٰ حضرت لکھتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، یہ حدیث یاد کر لیں. ایک حدیث اپنے متن کے ساتھ یاد، یعنی اس کے حدیث کے الفاظوں کے ساتھ یاد ہو جائے گی آپ کو. کہیے من سامتا نجا، من سامتا نجا، من سامتا نجا، من سامتا نجا. جو چپ رہا اس سے نجات پائی. یاد رکھیے علم ہونا یہ الگ بات ہے، اس پر عمل ہونا یہ الگ بات ہے. یہ علم تو مل گیا کہ واقعی جو چپ رہا اس سے نجات پائی. آپ کا چپ رہنا. ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. اب آپ اتنا کامن سینس پیدا کریں، معلومات لیں، کتاب پڑھیں. غیبت کی تباہ کاری امیر سنتی کتاب ہے، یہ پڑھ لیں. میں نے اس میں سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ کتاب پڑھ لیں، گھر میں رکھ دیں. یقین مانے گھر امن کا گہوارہ نہ بنے تو مجھے کہنا. جب ماں پڑھ لے گی تو ماں کو سمجھ آ جائے گی، ساس پڑھ لے گی ساس کو سمجھ آ جائے گی، باپ پڑھ لے گا باپ کو سمجھ آ جائے گی، بیٹا بیٹی جو بھی پڑھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی، اور اس کو اپنی قبر آخرت کی فکر ہوگی. میں کر کیا رہی ہوں، میں بول کیا رہی ہوں، میں مجھے ہو کیا گیا ہے، میں کو پاگل واگل ہو گئی ہوں، یا وہ میں کو پاگل واگل ہو گیا ہوں. میں اس طرح ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کے آپس میں جدائیاں بن جاتی ہیں. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ تو جدائی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، تو ملاپ پیدا کرنے کے لیے آیا. ہم ملانے والے بنے، ہم الگ کرنے والے نہ بنے، ہم جدائی ڈالنے والے نہ بنے. خاموش ہو جائیں. اگر کوئی غیبت کرنا شروع کرے اور آپ کے اندر اس وقت ایسا ماحول ہے تو اس کو سمجھا دے، جبکہ وہ واقعی ہو غیبت، واقعی وہ ہو چگلی. یار کیا کر، یعنی وحشت، یا تو اپنے چہرے پر ہی وحشت اور گھبراہٹ اور پریشانی لے آئیں. بالکل آپ گھڑی دیکھنا شروع کر دیں، تھوڑا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں. نہیں لفٹ کراؤ یار، کیا کریں ہم، کیا کریں، کہاں جائیں یار؟ بھاگ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ گھر سے بندہ کہاں بھاگ کر جائے؟ دسترخوان پر بیٹھا، اب سحری کرتے کرتے بھی غیبتیں ہوں گی، سحری کرتے کرتے بھی چگلیاں ہوں گی، سحری کرتے کرتے افطار کرتے کرتے برائیاں ہوں گی.
ابھی افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر میں شروع ہو جائیں گے، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، یہ یوں آیا تھا، یہ یوں آیا تھا، یہ تو یوں بھاگ کر آیا تھا، تو یہ دوڑ کر آیا تھا، یہ تو چل کر آیا تھا، یہ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو یوں لیٹا ہوا تھا۔ باپ رے باپ باپ، اس پہ پتہ نہیں کتنی باتیں چگلی ہوں گی، کتنی باتیں تہمت ہوں گی، کتنی باتیں بہتان۔ ارے اللہ کے بندو، قبولیت دعا کا وقت ہے، کیوں کی باتیں کر رہے ہو ایک دوسرے کی، کیوں برایا کرے دوسرے کی؟ اللہ سے ڈرو، دعا کرو، اللہ ہماری بخشش کر دے۔ سحری جو قبولیت دعا کا وقت ہے، سحری ختم ہو گئی، اب برائیاں شروع۔ یہ پتہ ہے کس نے بنایا، یہ پتہ ہے کون آیا تھا، وہ تو اٹھا ہی نہیں تھا، وہ تو اٹھی نہیں تھی، وہ تو آئی نہیں تھی، وہ تو آیا نہیں تھا، وہ تو سویا پڑا ہوا ہے، تو یوں ہوا یوں ہوا، پتہ نہیں کیا لگائی بجائی لگی ہوئی ہے گھر کے اندر۔ تو وہ دفتر میں جاؤ تو دفتر میں لگی ہوئی ہے، رات کو دوستوں میں بیٹھو تو دوستوں میں لگی ہوئی ہے۔ اب غور کر لے جو میں نے بیان کیا ہے، جب آپ 4 دوست گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی باتیں نیکیوں بھری ہوتی ہیں، چلو غیبت نہیں ہوئی، چلو چگلی نہیں ہوئی، چلو تہمت نہیں لگی، مگر زبان کی بے احتیاطی کتنی۔ جو میں نے آپ کو پہلا واقعہ سنایا کہ جس سے قبر کے سوالات کے جوابات ادا نہیں ہو رہے تھے، انہیں کیا کہا گیا، اسے کیا کہا گیا، اسے یہی تو کہا گیا کہ دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تم قبر کے سوالات کے جوابات ادا نہیں کر پا رہے۔ اب اپنی گیدرنگ پر تو غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گیدرنگ پر غور کریں، جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، سب غور کریں، کیوں ایسی دوستیاں، کیوں ایسی صحبتیں، کیوں ایسی گیدرنگ رکھیں جہاں زبان کی بے احتیاطیاں ہوں، جہاں گالیاں ہوں، گالیاں دیتے بولے کوئی گالیاں دیتے، بیٹھے بیٹھے گالیاں تو ایسے دیتے جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، گالی دے کے جیسے نکل گیا جیسے کہ کوئی، کیا میں جواب دوں آپ کو؟ مطلب اس کو بولو تو گالی دے رہا ہے تو کہے گا میں گالی تھوڑی دے رہا ہوں، یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا میں گالی دے رہا ہوں، گالی اس کا ہیلپنگ ورب بن رہا ہے، جب تک گالی دیتا نہیں ہے سینٹنس پورا نہیں ہوتا اس کا، اسی تو سوچ بنی۔ اچھا جو دوستی بھی ہماری پکا دوست ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چگلیاں کرتا ہے، دل آزاریاں کرتا ہے، ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، مگر پکا دوست ہے۔ دوستی اس سے کریں جس کے ساتھ رہنے سے قبر کی تیاری ہو، آخرت کی تیاری ہو، بے نمازی نمازی بنے، برا آدمی نیک آدمی بنے۔ یہ اس کو کہتے ہیں دوستی، اس کو کہتے ہیں گیدرنگ، اس کو کہتے ہیں فرینڈ سرکل، جہاں پر نمازیں ہوں، عبادت ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، جہاں سے ہم اٹھ کے جائیں تو ہم نیکی کما کر کھڑے ہوئے ہوں، نہ کہ جو نیکیاں کر کے آئے تھے وہ بھی ضائع کر دی۔ اللہ کریم ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں کے اندر جو بھی دیکھو سن رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے، مہربانی کریں، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، سوچئے کہ مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا، کوئی اصلاح کی صورت نہیں ہے، کوئی اصلاح کی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ ہو تو غیبت کی تباہ کاریوں میں غیبت کی جائز صورتیں موجود ہیں، غیبت کی تباہ کاری کتابیں اس پہ باقاعدہ ٹاپک ہے، غیبت کی جائز صورت وہ پڑھ لیں، وہ بھی واقعی اگر وہ جائز صورت بنتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، نیت کریں انشاءاللہ زبان کی حفاظت کریں گے۔ حدیث کون سی یاد کی ہے، کون سی یاد کی ہے؟ من صمت نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پہ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، سکھی سکھ ہے۔ بول کر آپ پچھتائیں گے، نہ بول کر نہیں پچھتائیں گے۔ آپ نے بولا آپ افسوس ہوگا بھائی نہ بولتا تو، اگر نہ بولے تو آپ کو یہ ہوگا یار یہ بول دینا چاہیے تھا، بولنے کا موقع باقی ہے نا، لیکن جب تیر نکل گیا کمان سے اب واپس نہیں آتا۔ اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا۔ کہتے ہیں جانور کی زبان بڑی ہوتی ہے، بول نہیں سکتا، انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے، چپ نہیں رہ سکتا، عجیب ہے یار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے، ایک کلمہ میرے آقا کی زبان سے فضول ادا نہ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو آج سے نیت کریں میرے متقف اسلامی بھائیوں، ہم مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں ویسے ہی اپنی زبان کی حفاظت زیادہ کرنی ہے کہ مسجد میں تو دنیا کی بات کرنے سے بھی 40 سال کے نیک اعمال برباد ہونے کی وعید ہے، اور مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو ہمیں تو ویسے مسجد کا ادب و احترام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر جہاں بھی جائیں اپنی زبان کی حفاظت کی نیت کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔